تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم إلى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت پوری دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے فرقے کے ماننے والے لوگ ہیں، جنہیں ہم میں اور آپ دشمنان اسلام سے جانتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے، وہ دین کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں ہدایت عطا فرمائے. تو دوستو بزرگوں، اس وقت یہ تمام دشمنان اسلام، ان کی صفیں یہ ایک ہو چکی ہے. یہ سب جمع ہو چکے ہیں آپس میں. یہ کیا ہو چکے ہیں؟ جمع ہو چکے ہیں. کائی کے لیے جمع ہیں؟ کس چیز کے لیے جمع ہیں؟ کہ دین کے خاتمے کے لیے، اسلام کے خاتمے کے لیے، اسلام کے وجود کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ سب کیا ہو چکے ہیں؟ جمع ہو چکے ہیں. انہوں نے اسلام کے خلاف اپنی صفوں کو مضبوط کر لیا ہے، اپنے اختلافات کو ختم کر لیا ہے. سب جمع ہو گئے ہیں کہ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے. لیکن دین اسلام کے ماننے والے، ایمان والے، میں اور آپ پوری امت مسلمہ، جسے امت واحدہ کہا، یہ امت واحد ہے، ایک امت ہے، ایک ملت ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. لیکن میرے بھائیوں، اس نازک حالت میں بھی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر جمع ہوئے تو سب جمع ہوئے ہیں. سارے دشمنان اسلام کی صفیں وہ ایک ہو گئی، لیکن آج تک ہماری پوری صفوں میں تو کیا، پہلی صف والوں کا اختلاف بھی اب تک ختم نہیں ہوا. کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن نے کہا ہے لوگو
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو. ولا فتفشلوا، ایک جگہ ہے اللہ فرماتے ہیں ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. یہ آپس کے اختلاف، خانہ جنگیاں، یہ تمہیں کمزور کر دے گا، تمہارے صفوں میں اختلاف ڈال دے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ تم دشمنوں کے خلاف کمزور پڑ جاؤ گے. کہ بزدل بن جاؤ گے، ہوائیں اکھڑ جائیں گی، کم ہمت ہو جاؤ گے. امت مسلمہ کے گھر گھر میں اختلاف ہے، خاندان خاندان، قبیلہ قبیلہ، برادری، ہر مسلک میں. اس وقت اگر کوئی جمع ہوا ہے، مجتمع ہے، تو وہ ہے باطل فرقے، دشمنان اسلام. لیکن اللہ رسول کا نام لیوا ہم مسلمان، یہ امت مسلمہ دوستو بزرگوں برسوں سے یہ مختلف ہے، کبھی متفق نہیں ہو پائی. اللہ تعالیٰ امت کے صفوف میں اتحاد کو پیدا فرمائے، اختلاف کو ختم فرمائے. اور یہ دشمن چاہتے بھی ہیں کہ یہ کبھی ایک نہ ہو. اگر ایک ہو تو بن سکتا، شاعر کہتا ہے کہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی، اگر تم ایک ہو جاؤ گے تو بہت کچھ بن سکتا ہے. اگر ایک ہو تو ہو سکتے ہو خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی. یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر اختلاف ختم ہو جائے، ہمارے درمیان سے اختلاف ختم ہو جائے، ہم ایک ہو جائیں. یہ کبھی نہیں چاہتے. برسوں سے ہماری سلطنتیں، ہماری حکومتیں جو برباد ہوئی ہیں، ان سب کا خاتمہ بہت سارے وجوہ سے ہے، بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سب سے بڑا وجہ، بنیادی وجہ جسے کہتے ہیں، وہ ہے آپس کا اختلاف، آپس کی دشمنیاں، آپس کے نفرتیں. مسئلہ یہاں تک آ چکا ہے دوستو بزرگوں کہ حدوں کو پار کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں چھوڑا. یہاں تک انہوں نے نشانہ سادھا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود، یہ نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کرنے لگ جاؤ، ان کے مذہب کی، ان کی ملت کی، ان کے کلچر کی، ان کے سماج کی، ان کے طور و طریقے کی. جب تک آپ اتباع نہ کرنے لگ جاؤ وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ آپ سے کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دو اور ان کے مذہب کو نعوذ باللہ اختیار کر لو. یہی ڈیل لے کر تو آئے تھے کہ نبی جی ایک دن ہم آپ کی رب کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے رب کی عبادت کیجئے، آپس میں کیا ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے. تو آیتیں کیا نازل ہوئی تھی کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. نبی جی ان کافرون سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں توفیق مل جائے اور بات ہے، تم بھی اس رب کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ.
آج یہود نصارہ آپس میں دشمن اختلاف ہو چکے، کسی کا کوئی مشرکون سے، ان فجار سے، ان فساق سے وہ آپس میں اتحاد پیدا کر لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے صفوں میں اختلاف پیدا کر لیا جائے اور ان کی ہمتوں کو پست کر دیا جائے، اور بڑی آسانی سے جو ہم چاہتے ہیں وہ ان سے ہم کیا کرنے لگ جائیں، ان کے ذریعے سے پورا ہوں گے۔ پلان ہمارا ہوگا، منصوبہ ہمارا ہوگا، کریں گے ہم نہیں، یہ خود بھولے والے مسلمان کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے کہ دنیا کے بارے میں بڑے اچھی سمجھ، اچھا فہم رکھنے والے، بڑی بصارت رکھنے والے دین کے معاملے میں اٹھل جاہل قسم کے بن جاتے ہیں کہ ایسا گویا کہ کچھ معلوم ہی نہیں، بالکل بھولے بالے ننھے بچے کی طرح ان کے مکر کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کے پلان کا کیا ہو جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے، یہی ہوتا چلا رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اللہ اگر قسمت نہ بدلے میرے بھائیوں، یہی ہوتا رہے گا۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے پوری امت مسلمہ کے ساتھ۔ وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کو معلوم ہے کہ اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے بہت جلد، کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے نبی کو اللہ نے ایسا دین دیا ہے جو تمام ادیان پر کیا ہونے والا ہے، انشاءاللہ بہت جلد غالب ہونے والا ہے۔ سارے دین ادیان پیچھے پڑ جائیں گے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جو کوئی اس دین کے خلاف ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اس دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند کرنے لگ جائے، ان کے طریقے پر چلنے لگ جائے، فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں بڑا ناکام ہوگا، خسارے والا ہوگا۔ ساری کامیابیاں، ساری مددیں، سارے وعدے وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ دین کو تھامو، ہر دور میں کامیاب ہوگے، پہلے کے دور میں بھی، موجودہ دور میں بھی، قیامت تک اس سے بڑے بڑے فتنے آ جائیں، چاہے دور کیسا بھی ہو، اس دور میں دین ہی ایک ایسا سہارا ہے دوستو بزرگو جس سے مجھے آپ کو پوری امت کو نجات مل سکتی ہے۔ ورنہ بظاہر جتنے پلان ہم کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، قانونی لائن سے، سب ادھورے اور ناقص رہ جائیں گے جب تک ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ایک نہیں ہوں گے۔ ہمارے صفوں کا اختلاف، خانہ جنگیاں، گھر گھر کا اختلاف ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک دشمن سر چڑھ کے بولے گا، ہماری ساری طاقتیں وہ کیا ہو جائیں گی، زیر ہو جائیں گی دشمن کے سامنے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے جن جن حضرات تک یہ باتیں پہنچیں گی، اللہ ان کو بھی وہ سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح تدبیر نصیب فرمائے۔ تو دوستو بزرگو، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے نشانہ سادہ ہے سیدھے اللہ کے نبی کی ذات پر۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے سیرت پر اسی عنوان پر کچھ بنیادی باتیں عرض کی تھی، اللہ ان باتوں پر بھی غور کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگوں، نبی کا ہر عمل، زندگی کا ہر طرز عمل، نبی کا کوئی کام، یہاں تک کہ کوئی اشارہ، کوئی بات، نعوذ باللہ وہ لایانی نہیں ہو سکتا، وہ فضول میری اور آپ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، کہ نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے کوئی بات کر دے، کوئی کام کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى، ہر کام، ہر بات وہ وحی الہی ہے،
ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام کر دے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سورہ کہف جس کی فضیلت جمعہ میں پڑھنے کی بے حد ہے، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں نبی سے مخاطب ہو کر، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی جی خبردار، کل کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ میں کروں گا بتاؤں گا مگر میرا اللہ چاہے گا تو۔ کہ پیغمبر کا چاہنا بھی خدا کی کس پر ہے؟ منشیت، خدا کی معیشت پر ہے، بلکہ منشیت پر ہے۔ خدا جیسے چاہے گا رسول بھی ویسے چاہے گا۔ ایسا میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ایک موقع پر نبی کی مجلس میں ایک صحابی نے کہا کہ ماشاء اللہ و رسولہ وحدہ، ماشاء اللہ و رسولہ وحدہ، کہ جو کچھ اللہ اور اس کا رسول چاہے ویسا ہی ہوگا۔ نبی نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ نہیں، بل قل ماشاء اللہ وحدہ، کہ جو کچھ اللہ چاہے گا جیسے اللہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اللہ کے چاہنے میں اس کے نبی کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ ساری زندگی جس پر محنت کی، چاہتے تھے ہدایت ملے، ابو طالب طلب کرنے والوں کا باپ ہدایت کے بغیر جا رہے ہیں، نبی رو رہے ہیں کہ اتنا ساتھ دینے والا چچا، سگا چچا گمراہ ہو کے مر رہے ہیں، تکلیف تو ہوگی۔ تو اللہ نے تسلی دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی جی جسے آپ چاہے ہدایت دے نہیں سکتے، بلکہ قانون یہ ہے اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو ہدایت کی دولت سے نواز دے۔ ہم سب ہدایت کے بھکاری ہیں، اس لیے مارے پھر رہے ہیں۔ ہدایت نہیں ملی تو ابھی بھی ہم بھٹک رہے ہیں سیدھے راستے سے۔ اپنے نبی کو اللہ نے کہا، اے نبی جی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ ایک جگہ نبی کو، ایک جگہ حضرت داؤد کو، نبیوں سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں نبی جی باوجود یہ کہ آپ کی رہبری کر لی گئی، دین آپ تک پہنچا دیا گیا، شریعت آپ کو بتا دیا گیا، اس کے باوجود اگر آپ ان لوگوں کی اتباع کرو گے، یہود و نصارہ کی، ان کی پیروی کرو گے، انک اذا لمن الظالمین۔ علماء جانتے ہیں کتنی تاکید کے ساتھ اس وقت آپ بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت داؤد کو بھی یہی جملے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، کہ دین کے ساتھ ہر ایک کی ہستیاں جڑی ہوئی ہیں، ساری عظمتیں رسولوں کے، نبیوں کے، وہ دین کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ ہے۔ تو دین سلامت تو ہماری نسبتیں، ہماری جانیں، ہماری مالیں، ہماری نسلیں سلامت۔ آنچ دین پر آئے میرے بھائیوں کوئی چیز کسی چیز کی سلامتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر میدان میں کود پڑے تھے، اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی۔ ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کمی آ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو ابو بکر کیا ہو جائے گا؟ دین کے لیے قربان ہو جائے گا اور دین محفوظ رہے گا۔ پھر دین میں آن چاہے ابو بکر کی جانیں کیا ہو جائے گی؟ ایک نہیں، سو جان۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، 100 جانیں ہو، 100 جانیں بھی دین کے لیے قربان۔ یہ جان کی کیا حیثیت ہے؟ تو دین پر، اللہ کے رسول پر آنچ آ جائے اور ہم اپنے گھروں میں مست رہیں۔ بہت ساروں کو آج تک بہت ساروں کو ابھی بھی معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے نبی کے شان میں، عظمت میں کیا ہوا ہے۔ بہت سارے بھولے بالوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے کاروبار میں، گھروں میں مست ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ نبی جانے، نبی کی حرمت میرے بھائیوں کتنا بڑا جرم عظیم ہے۔ پچھلے ہفتہ کہا تھا میں نے کہ میرا کوئی عمل کام نہیں آنے والا کہ نبی کی حرمت پامال ہو رہی ہو اور میں اپنے دنیا میں مست و مگن ہوں، یہ میری رسوائی کی علامت ہے۔ جیتے جی اللہ میری حفاظت، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، اصل بات جو عرض کرنی ہے وہ بڑی قیمتی بات ہے، اللہ اسے قیمتی بنا دے، مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ بڑا نازک ہے دوستو بزرگوں۔
جیسا کہ میں نے کہا، نبی ان آیتوں سے، ان احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ نبی نعوذ باللہ اپنی خواہشات پر چلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کاتب وحی صحابی سے کہا تھا کہ اکتب، لکھو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بسا اوقات آپ غفلت میں ہوتے ہیں، کسی وقت میں کبھی سونے کا مسئلہ، کبھی کچھ اور دھندا، کوئی اور مشغلہ، ایسے وقت میں جو بات آپ کی زبان سے نکلتی وہ بھی لکھو۔ لا یخرج من ھذا الا الحق، قسم خدا کی اس زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ نبی معصوم تو ہوتے ہی ہیں، ان کے ہر ادا کی، ہر بول کی حفاظت وہ اللہ کرتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں بتاتے، ان هو الا وحی یوحى۔ تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا عمل زندگی بھر، پورا عمل نبی کا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، گفتار، کردار۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لوگو تمہارے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ وہ نبی کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ نبی ہے۔ ان کے بعد صحابہ کی ذات ہے، بس۔ زندہ آدمی کسی کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا، زندہ قومیں کسی کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی۔ کیا عرب، کیا عجم، کوئی ملک، کوئی قوم کسی کے لیے نمونہ نہیں لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کعبۃ اللہ میں یہ ہوتا ہے، کہاں قرآن و حدیث میں یہ بات ہے کہ کعبۃ اللہ تمہارے لیے نمونہ ہے؟ نہیں، نبی ہیں تو کعبہ ہے، نبی ہے تو مدینہ ہے، نبی کی ذات نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اے کعبہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، تو ایک پتھر ہے۔ اللہ نے تجھے شرفیت بخشی ہے، اس لیے اللہ کا حکم ہے، اس لیے کیا کرتا ہوں، چنتا ہوں۔ حضرت عمر نے یہی فرمایا تھا، میرا نبی تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو تجھے کبھی منہ نہیں لگاتا۔ تیری کیا حقیقت ہے، لیکن تیرا یہ بھی فرمایا تھا، یہ الگ بات ہے کہ ایک مومن کا مقام تجھ سے بڑا ہوا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ایک عام آدمی مومن کا مقام کعبۃ اللہ سے بڑھ کر تو نبی کا مقام کیا ہو سکتا ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو اللہ نے بنایا۔ لولا کا لما خلقت الاکوان، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو جب سب کچھ اللہ کے مرضی سے ہوا ہے، تو یہ جو 11 شادیاں اللہ کے رسول نے کی ہیں، چاہے اپنی نعوذ باللہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کیے تھے۔ 100 بار نعوذ باللہ ہے، سننے والے بھی، میں بھی پڑھوں، کیونکہ بات وہاں تک آئی ہے تو بات عرض کر دینا یہ وقت کا فریضہ ہے۔ 11 نکاح ہیں، کیا اپنی مرضی کے لیے خواہشات وہ تو میں اور آپ کرتے ہیں، نبی کی ذات میں کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ بال رواں گناہوں سے پاک۔ نبی کا شادی کا مقصد وہ گناہوں سے بچنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو امت کا مقصد ہے کہ شادی گناہوں سے بچنے کے لیے، نبی کی شادی گناہوں سے بچنے کے لیے نہیں ہے، امت کی تعلیم کے لیے۔ اب آپ سنیں گے کچھ تفصیلات کہ 11 نکاح، متعدد نکاح نبی نے کیوں کیے تھے، اس کی وجہ کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ جتنے نکاح کیے ہیں یہ اس وقت ہے جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ کون سی آیت؟ کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ 2 2 3 3 4، بس 4 پر اکتفا کر لو، اس کے آگے کسی کے لیے جائز۔ یہ تمام نکاح ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اس کے بعد مومنین کو تو حرام ہو چکا، نبی مستثنی رہ گئے۔ کیوں؟ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی مومنین کے حق میں فرمایا۔ کیا تعلق ہے نبی کا مومنین سے؟ مجھ سے اور آپ سے جان سے بڑھ کر ہے۔ کس سے بڑھ کر ہے؟ اللہ کی محبت کیسی ہو میرے اور آپ کے دلوں میں؟ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ اللہ سے ہے۔ کس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ کس سے کرتے ہیں ایمان والے سب سے زیادہ محبت؟ اللہ سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہاں جاؤں گا, اس مضمون پر جاؤں گا تو بات اور کہیں اور نکل جائے گی کہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا نبی تم سے چاہنے والا ہے. اور ان کی بیویاں وازواجہ امہاتہم, نبی کی تمام بیویاں تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. کس کا درجہ رکھتی ہیں؟ جس طرح میری اور آپ کی مائیں ہیں, ان سے بڑھ کر یہ کون ہے؟ امہات المؤمنین. امہات المؤمنین کہا جاتا ہے ان کو. یہ کون ہے؟ امت کی مائیں ہیں. مسئلہ صرف نبی کے ساتھ نہیں ہے, میرے اور آپ کے ماؤں کے ساتھ ہے. ان کی توہین کا مسئلہ ہے, کیسے برداشت کر لیں؟ میرے اور آپ کے ماں, کوئی اگر گالی دیتے ہوئے ماں تک جائے ہم اس کی زبان کھینچ لیتے. کمبخت ماں کا نام لیتا ہے, ماں کو گالیاں دیتا ہے. یہ تو دنیا کی مائیں ہیں جو ذریعہ ہے, یہ تو آخرت کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں اور ہماری مائیں, اور ان تک آنچ آ جائے اور ہم آرام سے بیٹھ جائیں. نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. تو ہر نکاح جو نبی نے کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. تمام نکاح ہیں. تو سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے. اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 25 سال کی اور حضرت خدیجہ 40 سال کی. تو لوگوں نے لکھا ہے, بڑی پتے کی بات, اگر کوئی خواہش کے لیے نکاح کرتا تو شباب, جو دور شباب ہوتا ہے نا, 25 سال سے لے کر 40 سال کا آدمی بڑا جوان, اس کے بعد سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھاپے کی عمر 40 سال سے ڈھلنے لگتی ہے اس کی جوانی. 40 سال 35 سال ہری بھری جوانی. 25 سال پورے 50 سال تک نبی نے حضرت لوگ کہتے ہیں ختیجہ, کیا کہتے ہیں؟ ختیجہ نہیں ہے, غلط ہے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ. کیا نام ہے؟ بولو. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, سب سے پہلی بیوی. 40 سال جب تک یہ زندہ رہی نبی نے کوئی اور نکاح حضرت خدیجہ کے موجودگی میں نہیں کیا. پورے 50 سال, 25 سال سے لے کر 50 سال کا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ. وہ بھی کون؟ بیوہ عورت ہے. کون سی عورت ہے؟ نوجوان بیٹھے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بھائی, آپ لوگ نوجوان ہو, کوئی آپ میں سے 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرے گا؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. اگر خواہشات کے لیے نکاح ہوتا, یہ نکاح میرے بھائیوں اور نکاح کر لیتے. قسم خدا کی نکاح خواہشات کے لیے نہیں ہے, امت کی تعلیم کے لیے ہے. آگے آپ سنیں گے ہر نکاح کس کے لیے ہے, کس وجہ سے ہوا ہے, کہ ہمیشہ نظر شریعت پر کہ دین کو فروغ ملے, دین پھیلے پھولے, اس کے لیے تمام شادیاں ہیں. اب آگے آپ سنو, جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں. آدھے سے زیادہ اس وقت صحابیات وہ بے گھر ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ بے گھر, جن کا کوئی سب گھر بار سب چلا گیا, لٹ گیا, آدھے سے زیادہ. اب ذرا غور سے سمجھیں اس بات کو. 70 صحابہ کی بیویاں, ان کی بچیاں, اور آدھے سے زیادہ جو بے گھر ہوئے ہیں, ان کا سہارا کون بنے گا؟ کہ ظاہر سی بات ہے, نبی کی بات پر تو انہوں نے لبیک کہا, اپنا جان مال سب کچھ دین پر لگا دیا, جھونک دیا. اب وہ جب بے سہارا ہوئے ہیں دین کی وجہ سے, اب ان کا سہارا کون بنے گا؟ نبی نے ترغیب دی ہے, کرو شادیاں ان بیواؤں سے, جن کا مال, بیویاں, جن کے سب کچھ اجڑ گئے, جن کے شوہر اب یہ بے سہارا ہو گئی ہیں. ترغیب بھی دی. اب جب تک آدمی ترغیب دے کے خود عمل نہ کرے, کوئی دوسرا عمل نہیں کرتا. ترغیب کے لیے اور پہل کے لیے سب سے پہلے نبی نے پہل کیا ہے. اسی وجہ سے حضرت سودا, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت خزیمہ, ان تینوں ازواج مطہرات کی شادی اسی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بے سہارا تھی, ان کو نبی نے نکاح کے ذریعے سے سہارا دیا ہے. آگے آپ سنیں گے کہ عرب میں کثیر تعداد میں نکاح کا رواج تھا. کیوں؟ کہ قبیلہ برسوں کی جنگیں چلتی تھی. جب نکاح کے ذریعے سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا کیا بن جاتا, سمدھی ایک دوسرے مل جاتے, تو پھر ان کی جنگ جو ہے, دشمنیاں, وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی, ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی.
وہ سمجھتا کہ اس فلاں برادری کا قبیلے کا آدمی میرے قبیلے سے شادی ہوئی ہے، میرا داماد ہے میرے خاندان کا، اب اس کے خلاف میں تلوار نہیں اٹھا سکتا. تو حضرت ابو سفیان جو اتنے نفرت کرنے والے، جو بعد میں صحابی بنے فتح مکے کے موقع پر، خود کہتے ہیں کہ میری سردار ہے نا ابو سفیان، ان کی بیٹی ام حبیبہ جو نبی کی بیوی، جس وقت یہ شادی ہوئی ہے، کہ خود کہتے ہیں میری دشمنی و محبت میں بدل گئی اللہ کے نبی سے. کون ذریعہ بنی؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. قید سے آئی تھی اور نبی نے شادی کر لیا. وہاں بھی نظر اللہ کے نبی کو صرف چاپلوس سے نہیں، نعوذ باللہ میری اور آپ کی طرح، اشارے حکم سب آسمان کے ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دین کا فروغ ہو رہا ہے. دین کو کیا ہو رہا ہے کہ دین پھیل رہا ہے. ایک ایک خاندان دین میں، وفد جماعتیں اسلام میں دین میں داخل ہو رہے ہیں. آگے سنیں، حضرت جویریہ بن المستلق کے قبیلے کی ہے، سردار کی بیٹی ہے. جب یہ قید سے آئی ہیں، جنگ میں قیدی ہوئی، اب صحابہ کے حصے میں آئی ہیں. اب صحابہ نے مشورہ کیا، یہ سردار کی بیٹی ہمارا اس کا نکاح ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ مشورہ کر کے سردار کی بیٹی بالکل موضوع ہے، وہ ایک ہمارے سردار سے. کون ہے وہ؟ دونوں جہاں کا سردار، وہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نکاح ہو گئی. اب اتنے خوش ہو گئے پورا ان کا خاندان، قبیلہ. 100 گھر آزاد ہوئے ہیں اسی وقت، 100 گھرانہ، اور پورا 100 گھر ایمان میں داخل ہوا ہے. 100 گھر کا کیا ہوا ہے؟ ایمان میں داخل ہوا. حضرت میمونہ، پورا قبیلہ نجد کا، پورا قبیلہ شہر بتاتے ہیں، پورا شہر نجد کا وہ قبیلہ یہ ذریعہ بنی ہے ہدایت میں آنے کا. کون؟ حضرت میمونہ. حضرت ماریہ یہ مسیحی ہیں، شاہی خاندان سے ہیں. خود بادشاہ نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان کا نکاح حضرت جناب رسول اللہ سے کیا تھا. اور آگے حضرت خزیمہ بنت جہش رضی اللہ عنہ، ایک باطل کے ایک رسم و رواج کو مٹانا تھا. حضرت زید بالکل چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے ہیں، بالکل چھوٹے. جب ان کے چچا اور والد حضرت زید کو لینے آئے ہیں، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. قرآن میں حضرت زید کا ذکر ہے. جب آئے ہیں لینے زید کو، باپ اور چچا لینے آئے ہیں حضرت زید کو، آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا. انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا نبی کے سامنے. پہلے تو انہوں نے تعریف کی، آپ تو غلاموں کو آزاد کرنے والے ہو، اچھا سلوک کرنے والے ہو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں یہ ہدیہ لے لیں، چھوڑ دیں. نبی نے کہا تھا اگر وہ جانا چاہے تو بغیر ہدیہ کے تمہاری نظر ہے، اگر وہ جانا نہ چاہے تو ایسے شخص پر میں زبردستی نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے. تو انہوں نے منع کر دیا، جانے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے ڈانٹا کہ زید غلامی پر آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو، آزاد ہونا نہیں چاہتے، غلام رہنا چاہتے ہو. تمہیں کیا پتا کہ میں کس کی غلامی میں ہوں. ایسے غلام نہیں ملے حضرت بلال کہ غلام ہو تو غلام ایسا، بلال ہو تو بلال ایسا. کہ تو کیا کون ہے یہ، کس کے غلام ہے؟ کہا حضرت زید نے کہ میں نے ان کی غلامی میں ایسی چیزیں دیکھی ہے کہ میں کبھی ان کی غلامی کو چھوڑ نہیں سکتا. غلامی تو دور کی بات، آج ہم سنتوں پر چل نہیں سکتے، عشق رسول کے دعوے تو بہت کرتے ہیں. پچھلے ہفتہ میں نے وہ موضوع پہ جانا نہیں چاہتا ہوں. تمام حالات یہ میری وجہ سے، ورنہ کوئی جرت نہیں کر سکتا میرے نبی پر، نعوذ باللہ. تو اللہ کے نبی نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اب عرب میں ایک دستور تھا کہ منہ بولا بیٹا اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. کس سے نہیں ہو سکتا؟ اگر اپنی بیوی ہیں، بیوی تو باپ میں بنی ہے، اب اپنے بیٹے ہیں، ان کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایک رسم کو توڑنے کے لیے
ان کی بیوی تھی، وہ کون تھی؟ حضرت زینب بنت جہش، جو کہ حضرت زید کی بیوی تھی. یہ غلام تھے اور یہ رئیس قسم کے بڑے خاندان کی تھی. اب دونوں میں انبن تھی، چونکہ نکاح میں جو کہا جاتا ہے نا کہ تم مال کو دیکھتے ہو نہ دیکھو، حسب نسب نہ دیکھو، کہ کفو میں ہونا چاہیے کہ برادری خاندان لیول دیکھا جاتا ہے میرے بھائیوں. یہ لیکن یہاں مسئلہ کیا تھا کہ غلام ہے ایک طرف، رئیسہ ہے. دونوں میں بات بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ خلا طلاق علیحدگی کی صورت پیدا ہو گئی. تو مشورہ کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے. نبی نے کہا کہ بھئی ابھی بتاؤں گا، وہی آئے گی. تو پھر اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ آپ نے تو مشورہ دیا تھا صبر کا، نہیں، وہاں علیحدہ کرو اور خود حضرت زینب جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی زوجہ بیوی ہیں، ان سے نکاح خود کرو. یہ اللہ کی جانب سے کیا آیا ہے؟ حکم آیا. کیوں؟ اس زمانے کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے. لوگ یہ سمجھتے تھے اگرچہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، کیسے شادی ہو سکتا ہے، یہ تو بیٹا ہے، بیٹے کی بیوی سے شادی کیسے؟ تو نہیں، اللہ نے ایک رسم کو توڑا. منہ بولے بیٹا بنا لینے سے کوئی بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. تو پھر وہ آپ کی زوجہ بن گئی ہیں. ایسے ایک سے ایک آپ دیکھتے جائیں گے میرے بھائیوں. ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے. مال کی بنا پر ہماری طرح، حسب نسب کی خاندان کی بنا پر، جہیز کی بدولت، اس کے پاس نوکری اچھا ہے، وہ فلاں ہے. آج معاشرے میں جو دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے طلاقیں، خلا، یہ ساری بے برکتیں، نحوست، منحوسیت، جتنی یہ دھکے آج امت کھا رہی ہے، جس نبی نے تعلیم دیا ہے قسم خدا کی وہ ان خواہشات کی وجہ سے نکاح کر لے، یہ ہرگز نہیں. ہر جگہ تعلیم، چونکہ قرآن و حدیث ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے صحیح تعلیم امت کے سامنے آ سکتی ہے. تو ذریعہ بنی ہے کہ جس طرح صحابہ ذریعہ بنے صحیح تعلیم امت کے سامنے لانے کا، اصحاب صفا رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ذریعہ بنے آگے بڑھ کر. تو میرے بھائیوں، جہاں مردوں کی تعلیم مردوں میں پہنچے، مردوں کے ذریعے سے آئے، مردوں کا دین، عورتوں کا دین عورتوں تک کیسے پہنچے گا؟ بڑی بڑی باریک مسائل ہے. اس لیے یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے یہ 11 نکاح بعد میں ذریعہ بنی ہے. بڑی عورت، بڑے قبائل میں، بڑے خاندانوں میں عورتوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، چھوٹے باریک مسائل، ظاہر سی بات ہے مرد نہیں بتا سکتا، مرد نہیں سن سکتا. مختلف عورتوں کے ذریعے سے مختلف مسائل عورتوں کے وہ عورتوں میں پھیلائے، امت کے ماؤں بہنوں تک پہنچائے. چنانچہ حضرت عائشہ کیا فقیہ تھی، کیا ذہانت اللہ نے دیا تھا. نبی کے بعد بھی 47 سال زندہ رہی ہیں. 2 پیڑھیاں، نسلیں نبی کے بعد گزری ہیں. روایتوں میں آیا ہے 2110 حدیثیں ان سے روایت کی گئی ہیں. بڑے محدثین رجوع کسے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے. کسے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کیا فقیہ، کیا ذہانت اللہ نے دیا تھا، کیا مرتبہ مقام دیا تھا. خود کہتی ہیں جب مسئلہ عفت پاک دامنی کا آیا حضرت مریم کا، تو گواہی ایک بچے نے دیا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لمبی تفصیل ہے. یوسف کی پاک دامنی کا علیہ السلام، ایک گہوارے کے بچے نے پاک دامنی کی عفت و پاک دامنی کی گواہی. مسئلہ عائشہ کی عفت و پاک دامنی کا آیا تو براہ راست عرش سے اللہ نے میری برات کا اظہار کیا ہے، ظاہر اعلان کیا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. میں کسی کو میری کیا نہیں دوں گی، میرے بارے میں کوئی صفائی نہیں دوں گی. ہم جھاڑو تھوڑی ہر ایک کو صفائی دیتے پھریں گے، ہر جگہ جھاڑو کا صفائی دیتے پھریں گے. تسلی دی ہے حضرت عمر نے، اے نبی جی لوگوں کے کپڑوں پر، بدن پر کیا بیٹھتا ہے؟ مکھی، گندی نالیوں میں آ کر بیٹھتا ہے. لوگ اسے بیٹھنے نہیں دیتے، لوگ اسے ہکالتے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنا پاک کیا ہے، اتنا صاف کیا ہے. آپ کی غلاظت، آپ کی جو غلاظتیں ہیں جیسے ہم پیشاب پاخانہ، وہ تک پاک ہیں. آپ کی غلاظت پاک ہیں، کبھی مکھی تک نہیں بیٹھ سکتی. آپ کی زندگی میں ایک فاحشہ عورت، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی فاحشہ، اس قسم کی عورت آپ کی نکاح میں آ جائے گی اور ہو جائے گا. نہیں، آپ اطمینان رکھیں.
وہ عائشہ ہے جس کی برات کو اللہ نے آسمانوں سے اس کی صداقت کا اعلان کیا ہے. اسی طرح ام سلمہ 368 روایتیں ان سے منقول ہیں. 368 روایتیں. بڑے بڑے صحابہ ان سے رجوع کرتے تھے. امت کو بڑا فائدہ پہنچا ہے حضرت عائشہ کے روایتوں سے. لیکن اب تھوڑی سی میں وضاحت، ایک تحقیق یہ بات بھی عرض کر دوں. اکثر روایتیں یہی ہیں، مشہور روایتیں یہی ہیں کہ اللہ کے نبی سے جو شادی ہوئی ہے حضرت عائشہ کی وہ 7 سال زیادہ سے زیادہ 9 سال کی عمر میں ہوئی. مشہور روایتیں. لیکن صحیح تحقیق جو روایتیں ہیں وہ روایتیں ہیں 17 اور 19 سال کی. لمبی تفصیل ہے. میں اپنی بات کو وقت کے نزاکت کے ساتھ میرے بھائیوں مختصر کرتے ہوئے آپ حضرات تک یہ امانت کے طور پر پہنچانا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کوئی آگے پیچھے ہو، پھر تحقیق کو آپ تک پہنچا دی جائے گی، لیکن اس وقت صحیح ترجمانی چونکہ صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایک عورت کے بہکانے سے میں نے سنی ہے. ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ بڑے معتبر پڑھے لکھے صاحب جو ہے وہ ایک سفر میں عورت کے نبی پر کیچڑ اتارنے سے، اسی واقعہ کے بیان کر کے فتنے پھیلانے سے ایک اچھے بھلے صاحب ایمان و مرتد ہو گئے کئی سال. پھر جا کے جب ڈکلیئر ہوا ہے، صحیح بات ان تک پہنچی ہے، پھر دوبارہ وہ ایمان میں لائے مرتد ہونے کے بعد. یہی بات ہے کہ آپ کا نبی کتنا نعوذ باللہ کتنا نفس خواہشات پر چلنے والا، یہ کم سن چھوٹی بچی سے شادی کر رہا ہے اور 11. تو میرے بھائیو صحیح روایت یہ ہے حضرت اسماء، حضرت عائشہ بھی ابو بکر کی بیٹی، اسماء بھی ابو بکر کی بیٹی. حضرت اسماء خود کہتی ہیں حضرت عائشہ مجھ سے چھوٹی بہن ہے اور میں ان سے 10 سال بڑی ہوں. کتنی سال بڑی؟ اور میرا انتقال 100 سال میں ہوا ہے، ہجرت کے 72 سال بعد ہے. ہجرت کرنے کے 72 سال تک زندہ رہی. تو اس حساب سے ان کی عمر ہجرت کے وقت کتنا تھا؟ 28 سال. کتنا سال؟ حضرت کس کا؟ اسماء بنت ابو بکر کی عمر ہجرت کے وقت 28 سال. تو اس وقت روایتوں میں آتا ہے اگر یہ مانا جائے یہی صحیح ہے تو ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ میرے بھائیوں کم سے کم 8 سال ہے. اور دوسرے سال جنگ احد ہوا ہے جس میں حضرت عائشہ خود خدمت میں گئی ہیں، جنگوں میں شریک ہوئی ہیں، زخموں پر مرہم پٹی کی ہیں. تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی کہ ہجرت کے وقت 18 سال ہے اور 20 سال میں وہ جنگ احد میں تھی ہیں. جنگ احد میں ظاہر سی بات ہے 14 سال کے نوجوانوں کو نبی نے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو 10 اگر ایک مانا جائے کہ 7 سال 8 سال 9 سال میں نبی کی شادی ہوئی ہے تو جنگ احد کے وقت اس وقت عمر حضرت عائشہ کی 10 سال آئے گی. کتنی آئے گی؟ 10 سال. 10 سال کے بچوں کو 14 سال کے بچوں کی اجازت نہیں ہے تو 10 سال کی عورت کو اللہ کے نبی جنگ میں جانے کی اجازت کیسے دیں گے؟ 28 سال کی بڑی بہن تو اس وقت کہتی ہیں حضرت عائشہ کی عمر 10 سال کی چھوٹی ہے. تو شادی کے وقت جو ہے حضرت عائشہ کی عمر ایک روایت میں 17، ایک روایت میں 19 ہے. نکاح کے وقت میں 17 ہے، بعد میں چونکہ جہیز کی وجہ سے تاخیر ہوئی. لوگ کہتے ہیں عمر کے کم ہونے کی وجہ سے تاخیر، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. نبی کے پاس اتنا انتظام نہیں ہو سکا کہ جہیز دے سکیں، نعوذ باللہ مہر دے سکیں، تو مہر کے انتظام میں تاخیر ہوئی ہے. تو پھر 19 سال میں جا کر شادی ہوئی ہے. یہ روایت تحقیق کے اعتبار سے بالکل صحیح بیٹھتی ہے. ایمان لانے والے پہلے سال ایمان لانے والے 40 افراد ہیں، ان میں سے 18 یا 22 نمبر میں حضرت عائشہ کا نمبر آتا ہے ایمان لانے والوں میں. اور پہلے مرحلے میں جو ایمان لانے والے پہلے سال ایمان لانے والوں میں سے کون؟ حضرت عائشہ. اس حساب سے اگر دیکھا جائے، اگر میں کہتا ہوں کہ فلاں ایمان لا چکا، فلاں ایمان لانے والی ہے، تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بھی چھوٹی سی عمر 5 سال میں نابالغ، ابھی کوئی سمجھ نہیں ہے، عقل عاقلہ نہیں ہے، بالغہ نہیں ہے، اس وقت اس کا ایمان لانا کیسے معتبر ہوگا؟ ایمان لانے کے لیے کم سے کم 14 سال تو ہونا چاہیے. اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے، اس کے بعد نکاح ہوا ہے. تو کہیں سے کہیں تک دور دور تک یہ 7 اور 9 روایت والی روایت ثابت نہیں ہو سکتی. کہیں نہ کہیں فقہاء نے لکھا ہے گڑبڑ ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ گڑبڑ ہوئی ہے. وہ کیا گڑبڑ ہے؟
یہ روایت کرنے والے 18 اس کے بعد روایت کرنے والے 18 لوگ ہیں. ان میں سے کچھ تابعی ہیں، تبع تابعین ہیں، ان میں سے کچھ بصرہ کے ہیں، کچھ کوفہ کے ہیں. میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت ساروں کو سمجھ میں آ جائے. میرے بھائیوں، ہر ایک نے جو روایت نقل کی ہے اسے کہتے ہیں اسماء الرجال، لوگوں کے ناموں کا علم، شخصیات کا علم. ہمیں جو بھی حدیثیں صحیح ملی ہے یہ انہی سے ملی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو صحیح بات حضرت ہشام بن عروہ سے، جو کہ حضرت عائشہ کے کیا ہیں، بھتیجے بھی ہیں اور خاندان والے بھی ہیں. کیا ہیں؟ حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھتیجے ہیں اور اس خاندان کے ایک رکن ہیں، ایک خاندان والے ہیں. ان سے روایت کرنے میں سب نے چونکہ روایت کر دی کہ 7 سال 9 سال کی روایت اتنی چل پڑی، اب سب نے اس پر اتنا اعتراف کر لیا کہ بھی یہی صحیح ہے. کیا مان لیا؟ اب یہی صحیح ہے. لیکن میرے بھائیوں، جنہوں نے روایت کی ہے ان کے بارے میں آتا ہے ابو حنیفہ ہیں، امام بخاری ہیں، شافعی ہیں، جتنوں نے روایت کی ہے ان کے بارے میں آتا ہے اگرچہ کہ مقام میں سب سے بڑے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے کوئی عربی نہیں ہے، سب عجمی ہیں. کوئی فارس کا، کوئی روم کا، کوئی بقرہ، کوئی سمرقند، کوفہ، یہ سب کہاں کے علاقے ہیں؟ غیر عربی، عجمی عربی نہیں ہے. بس حضرت ہشام کے شاگرد جو امام مالک ہیں یہ عربی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ عربی ہیں، یہ مدنی ہیں، مدینہ میں انہوں نے درس قرآن دیا ہے. انہوں نے خود کہا ہے میرے استاد یہ بعد میں 70 سال 71 سال کی عمر کے بعد یہ ہجرت کر کے عراق چلے گئے تھے. اب اس کے بعد کی روایتوں کو احتیاط کی وجہ سے ان روایتوں کو نہ لیا جائے. اور جو 7 سال 9 سال حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں، شادی کے بارے میں انہوں نے روایت کی ہے، یہ بڑھاپے کی عمر میں ہے. اس وقت جو ہے کچھ نہ کچھ بھول آدمی کو ہو جاتی ہے، شاید بھول ہو گئی ہے. نبیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے حضرت یونس سے بھول ہوئی، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت آدم سے وعصى آدم ربہ فغوى، ان سے بھول ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. تو میرے بھائیوں، کیا بعد والوں میں بھول نہیں ہو سکتی؟ جو جس میدان کا ماہر ہوتا ہے اس سے وہی چیز لی جاتی ہے. یا اور بات ہے، تاریخ سے کوئی شرعی چیز ثابت نہیں ہوتی. عمر میں کیا رکھا ہے، بس شادی ہوئی ہے. لیکن میرے بھائیوں، صحیح بات تو یہی ہے کہ 18 سال میں نکاح، 17 سال میں نکاح ہوا ہے. رخصتی کے لیے مہر کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے. 19 سال میں صحیح معنی میں نکاح ہوا ہے. یہ صحیح روایتیں ہیں، یہ صحیح تحقیق ہے. اگر آگے پیچھے کوئی اور تحقیق ہو وہ بھی آپ کے سامنے بتایا جائے گا. اگر یہ باتوں میں کوئی جھول ہو تو رجوع بھی کر لیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، صحیح تحقیق ہم امت تک پہنچانا چاہیے. میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر مان لیا جائے 7 سال 9 سال ہے تو میرے بھائیوں، ہر چیز کو ہندوستان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان کی ہوائیں، غذائیں الگ ہے، عرب کی وہاں کی غذائیں وہ کیا ہے، کھجور ہے اور اونٹنی کا دودھ ہے. اگر ہم میں اور آپ وہاں ہوتے، وہاں کی عورتیں یہاں کے مقابلے میں جلد بالغ ہو جاتی ہیں. 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو جاتی ہیں وہاں کی غذاؤں کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے. تو نکاح کا ہونا کوئی ایسی بری بات نعوذ باللہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، صرف اسلام میں نہیں، اس وقت کی بات نہیں ہے، اس وقت سے پہلے، اس وقت کے بعد بھی میرے بھائیوں، صرف اسلام نے منع کر دیا تو بعد والوں نے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 5ویں بیوی کو انہوں نے چھوڑ دیا. عبداللہ ابن عمر ہے یا حضرت عمر ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، بعد والوں میں، خود ان کے ماننے والوں میں، غیر، میں اس وقت نام نہیں لوں گا چونکہ مسجد میں بیٹھ کر ان لوگوں کے مذہبوں کے پیشواؤں کے نام لینا زیبہ نہیں دیتا. تو ان کے مذہب جن کی اقتدا کرتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کسی نے 500، کسی نے 600، 300، کسی نے 16,000 نکاح کیے. تو اعتراض نہیں، جسے سب سے بڑا یہ بھگوان مانتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے 6 سال کی بچی سے اس نے نکاح کیا ہے. تو اعتراض وہاں نہیں ہوتا تو اعتراض یہاں کیوں ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، بہت سارے جوابات ہیں، یہ معلومات کے لیے ہیں. یہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے بہاؤ میں آ کر، ان کے بہکانے میں آ کر نعوذ باللہ، جیسے یہ صاحب مرتد ہو گئے، پھر سے اللہ نے ان کو دین کی دولت سے اللہ نے ان کو
دین سے ان کو جوڑا، پھر سے وہ مرتد ہونے سے بچ گئے۔ میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ بھئی کفر جو کہ ہمیشہ اس ارتداد کی لہر میں آگے ہوتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ مرتد گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح معنی میں علم مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے بتایا حضرت اسماء کی عمر 28 سال ہجرت کے وقت، تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 18 سال کی ہوگی۔ کتنی ہوگی حضرت عائشہ کی عمر؟ 18 سال کی۔ شادی کے اعتبار شادی بھی وہ 18 ہے اور 19 میں رخصتی ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ اور اگر مان لیا جائے یہ بھی، تو اس وقت بھی کوئی، میں نے آپ کے سامنے تعویل بھی پیش کی ہے، اس کی تعویل علماء کیسے کرتے ہیں، دونوں چیزیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، پھر کوئی خلبلی، پھر کوئی ایسا انتشار نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین کی ترجمانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنی میں سنتوں پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ہم شریعت سے دین ہیں، ہم نے صحیح معنی میں دین کی سنتوں کی ترجمانی نہیں کی، جس وجہ سے غیروں کو اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم صحیح معنی میں دین محمدی کو تھامتے، سنتوں پر آتے چلتے، تو پھر انشاءاللہ وہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے کبھی وہ جرت تک نہیں کرتے۔ ہم نے موقع دیا، اس موقع کا غلط فائدہ اٹھا کر وہ ارتداد کی شکل بن گئی ہے، لوگوں کو طعن و تشنیع کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، پوری امت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ باقیہ باتیں زندگی باقی تو عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔